بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم میں سے ہر ایک انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن نفس و شیطان جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ بندہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم توڑ بیٹھے۔ یہ نفس و شیطان کی بڑی چاہت ہوتی ہے۔ قرآن پاک سے دور کرنے کے لیے زنا اور بڑے بڑے گناہوں تک پہنچنے کے لیے نفس و شیطان نے جو اسباب پیدا کیے، ان اسباب میں سے ایک سبب گانا اور میوزک ہے۔ گانے سے بچنا دیندار کے لیے کچھ آسان ہے، لیکن وہ نوجوان طبقہ جو اب تک دین سے دور ہے یا جوانی کی ان کے اوپر مستانی کی کیفیت ہے، تو ان کے لیے گانوں سے بچنا بھی بہت دشوار ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، آج کے اس زمانے کے اندر گانے بہت زیادہ عام ہو گئے۔ لوگ گناہوں سے، گانوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن میوزک ایک ایسا گناہ اس زمانے کے اندر عام ہوا جس سے ہر کسی کے لیے اس زمانے میں بچنا بہت مشکل ہے۔ جو بندہ اپنے اکابر کے نقش قدم پر ہوگا، اعتدال کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا ہوگا، اس انسان کے لیے بچنا ذرا آسان ہے۔ انسان گانا سمجھے بہت آسان ہے، گانے کو سمجھنے کے لیے کوئی دشواری نہیں، لیکن میوزک کا ایک ایسا بڑا گناہ آج کے اس زمانے کے اندر عام ہے۔ یہ میوزک صرف گانے میں خاص نہیں ہوتی، بلکہ آج موبائل کے اندر رنگ ٹون ہو، یہ بھی میوزک کے اندر آ گئی۔ بالکل اسی طرح اللہ معاف فرمائے، آج بعض نعت خوانوں نے نعت خوانی کے لیے ایسا ذریعہ اختیار کیا کہ ان کے نعتوں میں بھی میوزک ہوا کرتی ہے۔ اور بعض دفعہ نفس و شیطان تو انسان کا دشمن ہی ہے، وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ نیکیوں کی شکل دے کر اس سے گناہ کروائے، جیسے کہ آج کے زمانے میں نعت بھی ہیں جس کے اندر میوزک آ گئے۔ اور افسوس کہ آج کچھ ایسے بیانات کے کلپس، شارٹ کلپس جسے کہتے ہیں، گرچہ وہ دین کی باتیں ضرور ہوتی ہیں، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہی ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے،
اور افسوس کہ آج ہمارا ایک بڑا دیندار طبقہ اس گناہ کے اندر ملوث ہے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی یہ کوشش کرے، چاہے گانے ہوں، چاہے سمپل میوزک ہو یا بیانات اور نعتوں کے بیک گراؤنڈ میں میوزک ہو، ہمیں ہر حال میں بچنا ہے۔ گانے سے مراد ایسے اشعار جن میں دنیاوی محبوبوں کی محبت کے مضامن اور ٹاپک ہوں اور اس کے اندر میوزک بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اشعار، یا وہ اشعار جن میں خلاف شرع، شریعت کے خلاف باتیں نہ ہوں، مضمون نہ ہو، اور اس کے ساتھ میوزک نہ ہو تو جائز ہے۔ جیسے نظم وغیرہ ہوتے ہیں، ان کا نام جو اب گانا رکھے وہ ان کی بیوقوفی ہے۔ ہمارے کسی بزرگ سے ایک امریکن لڑکی نے پوچھا کہ گانا اسلام اور شریعت میں کیوں منع ہے، کیوں حرام کہا گیا؟ اس بزرگ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، گانا سننے سے زنا کے جو اسباب اور راستے ہوتے ہیں وہ مہیا ہوتے چلے جاتے ہیں، زنا کا تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الغناء رقیۃ الزنا، کہ گانا گانا یہ زنا کا منتر ہے، یعنی زنا کو پیدا کرتا ہے۔ جس لڑکی کی اچھی آواز ہوگی یا جس لڑکے کی اچھی آواز ہوگی، وہ ان آوازوں میں جو گانے سنیں گے تو بالیقین نفس و شیطان ان کے دماغ میں، ان کے دل میں گناہوں کے تقاضے، زنا کے تقاضے، خلوتوں کے تقاضے پیدا کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے گندے خیالات بھی آئیں گے۔ جب اس لڑکی نے یہ سوال کا جواب سنا تو اس لڑکی نے کہا آل رائٹ، یعنی بالکل صحیح ہے۔ جب ہم گانا سنتے ہیں تو ہمارے دل میں زنا کے بہت زیادہ تقاضے شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو، جو لوگ گانے بجانے کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں یا ٹی وی، نیٹ، کیبل، کمپیوٹر، موبائل پر گانے سنتے ہیں اور اس سے بچنا چاہتے ہیں، تو مندرجہ ذیل باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی بزرگوں کی باتوں میں سے، تو اس کو ضرور عملی اعتبار سے نیت کے ساتھ سنیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو چاہتے ہیں وہ کہ ہم ان گناہوں سے بچیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح بچ پائیں۔ تو آج کی اس مجلس میں اسی باتوں کو بیان کیا جائے گا کہ گناہ اور میوزک سے کیسے بچا جائے۔ چند وعیدیں آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، گانا سننا گناہ کبیرہ ہے اور اس کے پاس بیٹھنا فسق ہے، اور اس سے لذت حاصل کرنا، اللہ معاف فرمائے، یہ کفر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جس گناہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ گانا سننا یہ گناہ ہو، اس کے پاس بیٹھنا یہ بھی گناہ ہو، اور لذت حاصل کرنا کفر بتلایا ہو، تو دوستو بتلائیں کہ وہ گناہ کتنا بڑا ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گانے والی عورت کے پاس گانے سننے کی غرض سے بیٹھتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے کانوں میں پگھلا کر سیسا ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمیں تو ایسا موقع میسر نہیں ہوتا کہ ہم جو گانا گاتے ہیں ان کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، لیکن دوستو اس کا ذریعہ آج کے زمانے کے اندر موبائل، ٹی وی ہے،
واٹس ایپ کے ذریعے سے گانے، فیس بک پر گانے، یوٹیوب پر گانے، ہر جگہ گانے تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے قریب کرنا، ڈر لگتا ہے کہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کانوں میں سیسے کو پگھلا کر نہ ڈال دے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اگر گانا اچھی چیز ہوتا تو بالیقین اس پر اتنی سخت وعیدیں کیوں آتی؟ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ باتفاق امت اس بات پر تمام علماء فقہا کا اتفاق ہے کہ یہ گانا میوزک سب حرام ہے۔ ایک اور وعید سنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شراب کو، طبلے کو، سارنگی کو حرام قرار دیا ہے۔ جب ہم حرام کریں گے بالیقین ہماری زندگی کے اندر سے برکتیں ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ ہر گناہ کے اندر ایسی نحوست ہے کہ یہ نحوست انسان کی زندگیوں سے برکتیں ختم کر دیتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، گانا نفاق کو، منافقت کو اس طرح پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ اللہ اکبر! جس کھیت میں پانی نہ گرے وہ کھیتی نہیں بڑھتی، بالکل اسی طرح جب کھیتی پر پانی برسے گا، ڈالی جائے گی تو بالیقین کھیتی سیراب ہو کر لہلہاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسی طرح جو دل پر گانے کی آوازیں، میوزک بار بار پڑتی ہیں، اس دل پر بھی نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک اور وعید سنیں، گانا اور موسیقی، میوزک انسان میں غفلت، سب سے پہلے یہ میوزک انسان کے اندر غفلت پیدا کرتی ہے، بشاشت ختم ہو جاتی ہے، غفلت پیدا ہوتی ہے، پھر شہوانی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بندہ بد نظری میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر بندہ عشق مجازی میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اخیر میں بندے کے لیے زنا، بدکاری جیسے بدترین گناہوں کے دروازے کھل ہی جاتے ہیں۔ اور اگر یہ کھلے بھی نہ تب بھی بندے کے اندر بد نظری، عشق مجازی اور گندے خیالات پیدا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کا ایک ذریعہ یہ گانے بھی ہیں۔ اب جو بندہ گناہوں سے، گانوں سے خاص طور پر بچتا ہے، کیا عجیب خوشخبری ہے ان کے لیے۔ دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز اللہ تعالی خود اعلان فرمائیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے کانوں کو مزاحیہ شیطان یعنی گانا گانے والی عورتوں اور ڈھول باجے سے بچا کرتے تھے۔ فرشتے ان کو مجمع سے الگ کرو، اللہ کا حکم ہوگا، وہ فرشتے ان کو مشک اور عنبر کی وادیوں میں بٹھائیں گے۔ سبحان اللہ! پھر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کو میری تسبیح و تحمید سناؤ۔ فرشتے ایسی خوبصورت آواز کے ساتھ اللہ رب العزت کی تسبیح و تحمید سنائیں گے کہ سننے والوں نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اللہ اکبر! تو دوستو، دنیا میں ان بری چیزوں سے بچنے کا یہ فائدہ ہوگا، کل قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و تحمید و تسبیح پر مشتمل خوبصورت آواز، وہ بھی فرشتوں کی، سننے کا موقع ملے گا۔ آج کل لوگوں میں آپ نے یہ چیز سنی ہوگی، بندے نے خود ایک آدمی کے ذریعے سے بھی سنا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ گانے سننے سے تازگی ملتی ہے، روح کو تازگی ملتی ہے۔ بڑی بیوقوفانہ بات ہے۔
ایک موقع پر عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا میوزک روح کی غذا ہے؟ تو حضرت نے بڑا عجیب جواب ارشاد فرمایا، جی ہاں، طنز میں غصے میں آ کر فرمایا جی ہاں یہ روح کی غذا ہے، لیکن ناپاک روح کی غذا ہے۔ جو بندے پاک ہوتے ہیں، جن کی روح پاک ہوتی ہے، دوستو ان کو گانوں میں مزہ نہیں آیا کرتا، ان کی روحانیت کی غذا یہ ناپاک گانے نہیں ہوا کرتے۔ ہمارے حضرت شیخ بلال حسین صاحب تھانوی دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ نیک ہوتا ہے، قرآن پاک کے ذریعے سے، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، اللہ کا نام لینے کی برکت سے، قرآن پاک کی تلاوت سے بندے کی روح کو غذا ملا کرتی ہے۔ تو حضرت حکیم صاحب نے طنزاً فرمایا کہ جی ہاں، لیکن ناپاک روح کی غذا ہے۔ گانا سننے کی وجہ سے اور گندگی پیدا ہو جاتی ہے، اور جن کی روح نیک اور اللہ والی ہوتی ہے اس کی غذا تو اللہ تعالیٰ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور ذکر ہے، وہ اس سے مست رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کہتے ہیں اگر ان کی بیماری یا مرنے کے وقت میں کوئی میوزک لگائے تو یہی لوگ مارنے کو دوڑیں گے، اس وقت ان کو یاد دلائیں کہ آپ کہتے تھے کہ میوزک روح کی غذا ہے، اب کیوں نہیں سنتے؟ تو دوستو بزرگوں کی باتوں میں بڑی عجیب اصلاح کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اب ہم نے سنا کہ گانے اتنی بری چیزیں ہیں، اتنے وعیدیں ہیں، اب ہم کیسے بچیں؟ اب بچنے کے لیے 3 طریقے بتلائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا علاج، پہلا طریقہ یہ ہے کہ دوستو یہ سوچیں کسی وقت بیٹھ کر، جب دل کے اندر یہ چاہت پیدا ہو کہ ہم گانے سنیں تو تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالیں گے تو میں کیا برداشت کر پاؤں گا، اور اس وقت کل قیامت کے دن میرے ماں باپ، سارے انبیاء، سارے اولیاء، میرے شیخ، میری بیوی، بچے ہوں گے، ان کے سامنے کتنی رسوائی ہوگی۔ اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہہ دیا کہ میں تو گانا بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا تھا اور گانے بجانے کو حرام قرار دیا تھا، تم نے کیوں سنا؟ تو دوستو بتلائیں کیا جواب ہوگا؟ جن کی شفاعت کی خاطر ہم جی رہے ہیں، اگر ان کی شفاعت سے محروم رہے تو کل قیامت کے دن ان کے علاوہ ہمارا اور کون سہارا ہے؟ تو سب سے پہلا علاج اور طریقہ یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ کل قیامت کے دن جب کانوں میں سیسے کو گرم گرم پگھلا کر ڈالا جائے گا تو میں کیا برداشت کر پاؤں گا۔ نمبر 2، جتنے ذریعہ ہیں گانے سننے کے، میوزک کے، یعنی گانے بجانے کے لیے، سننے کے لیے آج کل موبائل ہے، ہیڈ فون ہے، اور موبائل کے اندر خاص طور پر گانے سننے کے لیے جو الگ الگ ایپس ہیں، فلمیں ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اور دوسری بات، اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا ہے، نہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے قریب کریں، نہ ان چیزوں کو اپنے قریب آنے دیں۔ اسی طرح ایک طریقہ یہ بھی ہے، اگر گانا سن لیا اپنے آپ کو سزا دیا کریں۔ اگر میں نے کسی دن گانا سن لیا تو 10 رکعت توبہ کے اعتبار سے نفل نماز پڑھوں گا اور اتنا صدقہ کروں گا کہ میرے نفس پر بوجھ محسوس ہو۔ اور دوستو آخری بات میں آپ کو بتا دوں، یہ سارے علاج اس وقت فائدہ ہوتے ہیں جب بندہ خود ہمت کر لے۔
اگر بندہ ہمت نہ کرے تو پھر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ بندے کو چاہیے کہ اگر وہ ہمت کر لے، میں نے اس سے پہلے بھی کئی مجلسوں میں یہ بات کہی کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہر چیز کا علاج بجز ہمت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح دوستو، آج کل ایسی نعتیں آئی ہیں جن میں میوزک ہے، یا محسوس ہوتا ہے کہ میوزک ہو مگر اصل میں وہ ایکو ساؤنڈ ہوتا ہے یا کوئی اور ترکیب ہوتی ہے، مگر میوزک محسوس ہوتی ہے۔ تو دوستو اس سے بھی ہمارے اکابر اہل اللہ نے بچنے کا حکم فرمایا ہے، کیونکہ ان کے سننے سے پھر گانا سننے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان پھر گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوستو ہماری تو ساری محنتوں کا، ذکر و اذکار کا، توبہ اور بیعت کا، بزرگوں سے تعلق رکھنے کا، مدارس کا، جمعیت کا، جماعتوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ یہی تو ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہم گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے بن جائیں۔ جو لوگ موبائل فون میں رنگ ٹون کی جگہ گانے بھرتے ہیں یا دوسری میوزک رکھتے ہیں، وہ خود ہی فیصلہ کر لیں، خود بھی سنتے ہیں دوسروں کو بھی سناتے ہیں۔ جتنے لوگوں نے سنا تو سب کا گناہ بھی اس پر ہوگا۔ بعض دفعہ اللہ معاف فرمائے دوران نماز مسجدوں میں گھنٹی بجنے کی آواز ہوتی ہے، ساری نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہو جاتا ہے، مسجد کی بے ادبی بے حرمتی ہو جاتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ لہٰذا ایسی گھنٹی بالکل نہ لگائیں، ایسا رنگ ٹون بالکل یوز نہ کریں، کیونکہ کبھی بھول گئے اور موبائل بجنے لگا تو گانے کی وجہ سے مسجد کی بے حرمتی، بے ادبی، نمازیوں کی بے ادبی، وہاں پر موجود فرشتوں کی بے ادبی۔ دوستو پہلے ہمارے پاس نیکیاں نہیں اور ہم کتنے گناہ کرتے کرتے اپنے نامہ اعمال کو بھر دیں گے۔ اس کے لیے دوستو ہم پکے دل سے ارادہ کریں، اللہ اپنی زندگی میں ان گناہوں سے مکمل طور پر بچیں گے۔ اے اللہ ہماری تاموت گناہوں سے اور گناہوں کے اسباب سے مکمل طور پر حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔